الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمع رام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے شرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائی وستراز قبید کرم کسا معین الدین حسن عالم بنائے بسوئے ماں غریباں یک نگاہے پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں وصفہ ایک نظر داری برحل ماں پریشان سکھا لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی شاہ سبخہ. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس سے پہلے ہم اور آپ جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں. پڑھیں صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل غریب نواز میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ سرکار خواجہ خواجگان کی محفل ہے. اللہ رب العزت ان کے صدقے و طفیل ہم سب کو دین مصطفیٰ کی خدمت کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے قبل بلبل راجستھان جناب قاری محمد شریف صاحب سے نعت منقبت سماعت کی. اللہ جل مجدہ الکریم کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے اہل سنت بنایا ہے. ہمارے مقدر میں محی الدین عبدالقادر جیلانی بھی ہیں اور معین الدین حسن سنجری بھی ہیں.
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی بلند پایہ ذات ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک ایسی ذات ہے جو صرف ولی نہیں بلکہ ولی گر شخصیت ہے۔ نظر ڈال کر جو ولی بناتے ہیں ایک نظر سے جو مصیبتوں کا مداوع کرتے ہیں، دنیا انہیں معین الدین حسن چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ نیک عمل کرتا ہے ایمان کی شرط کے ساتھ تو اللہ رب العزت اسے مقبول اور محبوب بنا دیا کرتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کسی کی محبت لوگوں میں بانٹتا ہے تو جو اللہ عطا کرے بندے کی اوقات نہیں کہ اسے چھین سکے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ دنیا کے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ جب دنیا کا مالک راضی ہو جائے گا دنیا خود بخود چوکھٹ پر آ کر سلامی دینے لگ جائے گا۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، میں نے پچھلے دنوں شاید محمود اور ایاز کا قصہ سنایا تھا۔ محمود غزنوی نے اپنا ہار اوڑھ کر جب دربار میں پھینکا، سارے درباری اس قیمتی ہار کو تلاش کرنے اور اس سے موتی چننے کے لیے بھاگنے لگے، اور وزیر ہو کہ فقیر ہو سب دوڑ کر اس قیمتی ہیرے جواہرات سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ لیکن جب محمود غزنوی علیہ الرحمن نے پلٹ کر دیکھا تو ہاتھ باندھ کر ایاز محمود کے پیچھے کھڑے تھے۔ محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا تجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، تجھے مال نہیں چاہیے، تجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے ہار نہیں، ہار کا مالک چاہیے۔ بس یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اگر بھاگتے ہیں تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ رب راضی ہو جائے اس کے لیے وہ لوگ محنتیں مشقتیں کرتے ہیں۔ میں نے آج جمعے میں بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو عرض کی تھی کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے گھر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اجمیر کی طرف تشریف لائے۔ آپ تاریخ غریب نواز پڑھیں گے، سرکار سلطان الہند عطائے رسول فرزند بطول سرکار معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری المعروف غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سادات میں سے ہیں۔ امام حسین کے نسل پاک کے شہزادے امام موسیٰ کاظم ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں۔ غریب نواز سرکار امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں، یعنی حسینی بھی ہیں کاظمی بھی ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں آپ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو ماں کے پیٹ سے ولی کامل ہیں، لیکن محبت ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے عالم میں اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، باغ میں خدمت کر رہے تھے۔ ایک مجذوب کامل کی آمد ہوتی ہے، ایک مجذوب تشریف آور ہوتے ہیں۔ مجذوب اسے کہتے ہیں جو مغلوب الحال ہو، مجذوب اسے کہتے ہیں جو رب کعبہ کی تلاش میں خود کو بھی بھول چکا ہو، مجذوب اسے کہتے ہیں جسے اپنی کیفیت کا بھی پتہ نہ ہو، اسے یاد ہو تو صرف اپنا صنم یاد ہو، اسے یاد ہو تو صرف اپنا رب یاد ہو، اسے یاد اس کی
کوئی خواہش ہو تو جلوے یار دیکھنے کی خواہش ہو، جو اپنے آپ کو رب کی تلاش میں بھلا دیا کرتا ہے، ہوش و حواس تک جس کے گم ہو جاتے ہیں، اسے جناب مجذوب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام ہے، اور باغ میں تشریف آور ہوتے ہیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا توجہ کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جوانی کے عالم میں ہے، حسینی شہزادہ ہے، خون اور نسب جناب والا ترقیوں کے اعلیٰ منزلوں پر ہے، مگر دیکھیے ایک مجذوب کا احترام دیکھیے، ایک فقیر کا احترام دیکھیے۔ وہ نوجوان اپنے باپ کو پانی دیتا دیتا پانی کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر اس فقیر کو، اس مجذوب کامل کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، پکڑ کر لائے اور ایک پیڑ کے سائے میں بٹھایا، اور ایک انگور کا تازہ خوشہ توڑ کر اس فقیر کامل کی خدمت میں پیش کیا، اور پیش کر کے کہا حضور تناول فرمائیے۔ فقیر راضی ہو گیا، اور جب فقیر راضی ہوتا ہے تو پھر جناب والا کائنات کا ہر حصہ انسان کا وفادار ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا اپنی زندگی میں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ جن کا پوشو کو عقیدت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ مجذوب کامل نظر پڑی ادب کی طرح غریب نواز نے کیا، یہ بڑے خوش ہو گئے۔ علم کے ساتھ ادب ضروری ہے، اگر علم کے ساتھ ادب نہیں ہے تو بیڑا غرق گئے ابلیس کی طرح، اور اگر علم کے ساتھ ادب ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ ادب کے ساتھ علم ہے تو آپ ترقی کی منزلوں پر ہیں۔ تاریخ پڑھ لیں آپ، کوئی بھی اللہ کا ولی بے ادب نہیں۔ ادب کا حال تو یہ تھا غریب نواز کا بھی میں بتاؤں گا اپنے مرشد کا کس قدر ادب کیا کرتے تھے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ چرواہے کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے، چرواہے کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے، چرواہے کو دیکھتے کھڑے ہو، کسی نے کہا حضور امام الائمہ ہے، یہ بکریاں چرانے والا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو؟ فرمایا ایک بار مجھے کسی مسئلے میں ضرورت پیش آئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا تھا چرواہے سے کہ پتہ کتا بالغ کب ہوتا، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کتا بالغ کب ہوتا ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا اس سے، کچھ چرواہے نے مجھے بتایا، تو اس مسئلہ بتانے میں وہ میرا استاد ہو گیا، اس لیے میں ابو حنیفہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں۔ آج پردی نہ پردی کے شور میں بھول جاتے ہیں سرما کس نے پڑھایا، ہم تو اللہ کو دیر ہو گئے، ہم تو بھول گئے۔ نہیں، کبھی ترقی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ بڑوں کا، اساتذہ کا، سادات کا، علماء کا ادب نہیں سیکھتے۔ سادی کہتے ہیں ہر کی خدمت کند مخدوم شود، جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ہوتا ہے۔ آج سستی شہرت کے چکر میں لوگ سوچتے ہیں فیس بک پہ آئی ڈی بنا لو چرچت ہو جاؤ گے۔ فیس بک اگر چرچت کرتا تو جناب والا دنیا ہاشمی میاں سے زیادہ مارک زکربرگ کو جانتی، لیکن بہرحال میں دوسری طرف گفتگو کو لے جانا نہیں چاہتا۔ قرآن مقدس کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتا ہے۔ جب بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب اہل سنت ہونے پر فخر نہ کریں تو کیا کریں، ہم رب کا شکر ادا نہ کریں تو کیا کریں، اللہ نے ہمارے دل کو اس لائق سمجھا ہے کہ غریب نواز کی محبت کو ڈالا ہے، ورنہ وہ بیچارے یتیم رہ گئے جن کے دل میں نہ غوث کی محبت ہے نہ خواجہ کی محبت ہے۔ یہ ان کی کمی تھی کہ رب نے ان کے دل کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس نے اللہ والوں کی محبت رکھی جائے۔ ادھر ادھر پچھلے دنوں مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا، کہا یہ کانپور کا اٹاوا کا مولوی ہے، ایسا بھونکتا ہے۔ میں نے کہا ان بدکاریوں اور بلاکاریوں سے میں گفتگو نہیں کیا کرتا، ان کی بدبختی کا حال تو یہ ہے، یہ سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو دنیا انہیں جوتی مارتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ابلیس کی کیٹیگری سے ہے، بار بار ذلیل ہونے کے باوجود بھی سدھرا نہیں کرتے۔ ہمیں ان سے لینا دینا نہیں، ہمیں اپنے مقدر پر فخر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گنہگار دل کو اس لائق تو سمجھا ہے کہ اس میں حسین علیہ السلام کی اولاد کی محبت کو رکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کی چل رہی ہے تو سرکار ابراہیم قندوزی نے ایک کلی اپنی زبان سے نکالی،
اور غریب نواز کے منہ میں ڈال دی۔ ان کا لعاب دہن ان کے لعاب سے ٹکرانا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ حالانکہ بچپن سے ولی یہ قابل ہے۔ بچپنے کا قصہ میں نے بھی دل کو سنایا تھا، ماحول بنانے کے لیے دوبارہ سنا رہا ہوں۔ بچپنے میں عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، چھوٹے سے غریب نواز 4 سال یا 5 سال کے عمر، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک اندھا بچہ جس کی آنکھوں میں نور لگی، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ غریب نواز سرکار نے دیکھا عید کا دن اور یہ بے یارو مددگار بیٹھا ہے، اللہ اکبر، وہی ٹھہرے، اس اندھے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گیا اور اپنی والدہ محترمہ سے کہا امی جان میں نئے کپڑے اتار دیتا ہوں تم اسے پہنا۔ ذرا توجہ کیجئے، آنکھ میں اگر نور نہ ہو تو انسان کو کیا پتا کہ کپڑا نیا ہے کہ پرانا۔ اگر انسان کو نہ دکھتا ہو تو انسان کو کیا خبر کہ اس نے کیسا پہن رکھا ہے۔ مگر غریب نواز سرکار اس کو اپنے گھر لائے، نہلوایا، تیار کروایا اور اس کے بعد اپنا نیا کپڑا اتار کر اس بچے کو دیا، خود پرانا کپڑا جو دھویا ہوا رکھا تھا اس کو پہنا، نیا کپڑا اس شہزادے اس بچے کو دیا اور ساتھ عیدگاہ کی طرف لے کر چلے گئے۔ دنیا کو بتانا تھا کہ دنیا والوں میں وہی کردار لے کر آیا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے میں یتیم کے ساتھ کیا۔ اور سنو، دنیا والوں کو یہ بھی بتانا تھا کبھی نیکی کرتے وقت یہ نہ دیکھنا جس کے ساتھ اس نے سلوک ہو رہا ہے وہ احساس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ایک پوائنٹ کی بات ہے، کیونکہ وہ اندھا تھا، اسے کیا پتا نیا ہے کہ پرانا ہے۔ لیکن غریب نواز سرکار جانتے ہیں کہ یہ دیکھے نہ دیکھے ہم سب کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے کیا نیا ہے۔ حساب اللہ رب العزت کو لینا ہے، ثواب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، تو بچپنے سے رب کعبہ کے اس محبوب بندے کے اطوار اور آداب کا حال یہ تھا۔ مگر آپ دیکھیے ابراہیم قندوزی کی اس ٹکڑے نے دل کی دنیا بدلی، اپنی چکی کو راہ خدا میں صدقہ کر دیا، اپنے باغ کو صدقہ کر دیا، رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے ماں کی اجازت لے کر گھر سے نکل پڑے۔ تاریخ بیان کرتی ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے تحصیل علم دین کے لیے، مصطفیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ ایک مقام ایسا بھی آیا، ایران قصبہ خراسان کا علاقہ، ایران کے پاس خراسان، ایران میں خراسان، خراسان کا وہ علاقہ جسے ہارون کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے۔ اصل میں خواجہ عثمان ہارونی ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ہارونی ہو گیا ہے۔ ہارون ایک جگہ کا نام ہے ایران میں۔ حضرت خواجہ عثمان وہیں کے رہنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شریف زندگی ہے۔ اب بہرحال میں تفصیل سلسلہ چشتیہ پھر کبھی بیان کروں گا، ابھی میں سرکار غریب نواز کی ذات پر گفتگو کر رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز وہاں گئے، خواجہ عثمان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، مرید کر لیا۔ اور مرید بھی ایسے ہوئے، ایسے مرید ہوئے کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے اپنے مرید معین الدین پر فخر ہے۔ اس سے پڑھ کر بارگاہ رب کعبہ میں مقبولیت کیا ہو سکتی ہے؟ غالباً صاحب منت الاسرار نے لکھا یا کسی اور کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ حضور غریب نواز چلا کرتے تھے۔ پھر بات ادب کی آئی، آج لوگ سوچتے ہیں جوتیاں نہ سیدھی کریں علامت الدہر بن جائے، مگر غریب نواز سرکار کے بارے میں آتا ہے 14 سال یا 8 سال، دو روایت، 14 سال یا 8 سال تک اپنے مرشد کا بستر، سامان، چادر اپنے کندھے پر لاد کر پیر کے پیچھے سرکار غریب نواز خود کئی سال تک اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور فرماتے ہیں
میرے مرشد نے اس خدمت کی وجہ سے کیا کیا عنایت کیا ہے معین الدین بتا نہیں سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مجاہدے پر مجاہدے خواجہ عثمان ہروری نے کروائے، ایک مقام ایسا آیا، ایک منزل ایسی آئی، پوچھنے لگے بیٹا معین الدین کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے حضور آسمان کی طرف توجہ کرتا ہوں تو عرش تک نظر آتا ہے، زمین کی طرف توجہ کرتا ہوں تو ساتوں طبق نظر آتے ہیں۔ فرمانے لگے بیٹا جاؤ، اب تمہاری تربیت ہو گئی ہے، اب تمہارا کام تربیت کرنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ سرکار غریب نواز جب پہنچے حرم کعبہ میں، یوں کئی حج فرمائے آپ نے، لیکن ایک تاریخی حج کا مسئلہ یہ کہ پیر نے ہاتھ پکڑ کے غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے حرم پاک میں کہا اے اللہ میرے معین الدین کو قبول فرما۔ اتنا کہنا تھا، حاطف دیبی نے آواز دی، عثمان یہ معین الدین ہمارا ولی بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے اور ہماری بارگاہ میں مقبول بھی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقام پر ان کے مرشد گرامی میں لے جا کر پہنچا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور پھر جب مرشد سے اجازت ملی اور ہندوستان کے لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہند کی بادشاہی سرکار دو عالم سے ملی۔ ابھی شریف صاحب کہہ رہے تھے نا، کیا ہم غریبوں کی صداؤں نے بلایا ہے تمہیں؟ ہند کا شاہ، ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے۔ یہ روایت صاحب موجود ہے، سرکار دو عالم کی چوکھٹ پر حاضر ہوئے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المرسلین۔ ایک روایت کے مطابق آواز ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا جاؤ ہند چلے جاؤ، اجمیر کی طرف رواں دوا کیا گیا۔ بہرحال اسی لیے عطائے رسول ہے، اسی لیے عطائے رسول ان کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گویا کہ ان سے فرمایا بیٹا معین الدین میں تو بظاہر کبھی ہندوستان نہیں گیا، لیکن اپنا نائب بنا کے تمہیں ہندوستان ضرور بھیجتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر پہنچتے ہو تو مدینے کا تصور آتا ہے، غریبوں کا مدینہ ہمارے غریب نواز سرکار کا آستانہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن ایک بات پھر میں یہاں رک کے کہہ دوں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ دن میں دو قرآن مقدس آمین کرنے والی ذات کا نام سرکار غریب نواز ہے، رات بھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والی ذات کا نام سرکار غریب نواز ہے۔ آج غریب نواز کے لنگر کا حال تو یہ ہے نا کہ اکبر کے دور سے لے کر آج تک دیر کبھی ختم نہیں ہوئی ہے، اپنا آتا ہے تو بھی کھاتا ہے، پرایا آتا ہے تو بھی کھاتا ہے، روزے دار ہے تو اس کے لیے رمضان میں افطار کا انتظام ہے۔ کہیں آپ بھٹکتے پھرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر آپ شاہجہانی کے اطراف میں آ گئے تو آپ کو رمضان میں پکڑ کر سحری کروائی جائے گی۔ یہ سرکار غریب نواز کا دسترخوان ہے، اتنا وسیع دسترخوان، ہندوستان کے کئی سال گزر گئے مگر خواجہ کے دسترخوان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ کل بھی ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں سرکار غریب نواز کی زندگی آپ پڑھیں گے، مورخ لکھتے ہیں 7 دن میں کتنے 7 دن میں 2 یا 2.5 تولہ، 7 دن میں 2 یا 2.5 تولہ، تولہ سمجھتے ہو؟ نہ سمجھو اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھ لیں، بہت اچھے سمجھتے 2 یا 2.5 تولہ روٹی، 2 یا 2.5 تولہ روٹی 7 دن میں پانی میں بھگو کر ایک بار تناول کرتے، 2 یا 2.5 تولہ روٹی، آدھی روٹی بھی نہیں ہوئی، 7 دن کے لیے اتنی خوراک غریب نواز کی تھی۔ ذرا دیکھیں رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے، خود بھوکے آئے، مجاہدے پر مجاہدہ کر رہے ہیں، 7 دن میں صرف اتنا کھانا کھا رہے ہیں تاکہ زندگی بچ جائے۔
بظاہر زندگی بچ جائے اور رات رات پر عبادتیں ہوئی، گھر بار چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائے، کھانے کی خوراک کا حال یہ، عبادت کا اور خوف خدا کا عالم سبحان اللہ۔ آج ہم تو نو ٹینشن ہے، ہمیں کوئی فکری نہیں ہے، ہمیں مرنا بھی ہے نہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ سرکار غریب نواز خوف خدا سے خود لرزتے تھے، کانپتے تھے، اللہ کے ڈر سے غریب نواز خود کانپتے تھے اور ارشاد فرماتے، بارہا لوگوں اگر تم یہ دیکھ لو کہ زمین کے نیچے کیا ہوتا ہے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ مگر ہم تو بے فکر ہیں، ہمیں تو کوئی فکر نہیں کہ ہماری آنکھ بھی بند ہونی ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں تاکہ اللہ رسول راضی ہو جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مالا دنیا جپتی ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جہاں دیکھو وہاں غریب نواز کا نام، لیکن دوستوں اللہ رب العزت کے اس بندے نے رب کعبہ سے کس قدر محبت کی، رب کے نام پر کس قدر اس بندے نے مجاہدات اور رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور پھر ان تمام مصیبتوں کو گلے لگا کر سفر کی صعوبتیں برداشت کی۔ اور سفر جب فرمایا تو نیشاپور وغیرہ ہوتے ہوتے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے۔ ایک صاحب تھے، بد مذہب تھا، سبزوار حاکم سبزوار شیعہ تھا ایک روایت کے مطابق، لیکن بد مذہب بہت اپنے آپ میں بڑا وسیع تھا۔ اس کے پاس ایک باغ تھا، غالباً اس کا نام حکیم محمد یادگار تھا، حکیم محمد یادگار مرزا۔ سرکار غریب نواز اپنے خادموں کے ساتھ تشریف لے گئے تو دیکھا جگہ اچھی ہے، بیچ میں تالاب ہے، چاروں طرف ہریالی ہے، آپ یہیں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے صاحب، یہیں بیٹھ کے تسبیح پڑھیں گے۔ کہا حضور یہ ایک بد مذہب کا باغ ہے، وہ بڑا بدماش ہے، بڑا بد کردار ہے، آپ کی شان میں گستاخی کر دے گا۔ فرما دیا ہم نے کہا یہیں بیٹھیں گے تو بس یہیں بیٹھیں گے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جہاں تیز آندھی ہوتی ہے نا چراغ وہیں جلایا کرتے ہیں، چراغ وہیں جلایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سرکار غریب نواز بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں وہ آ گیا جس کا باغ تھا، آ گیا، کون ہو؟ حضور وہ آ رہا ہے، ہم ادھر چلے، غریب نواز آنے دو، آپ لوگ جاؤ۔ وہ بیچارے پیڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بندہ ہے، آتی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہو؟ غریب نواز سرکار سر جھکائے اپنے رب کو یاد کر رہے، اس نے گستاخی کرنی چاہیے اور قریب آیا، کون ہو تم، یاد کیوں آئے، یہ باغ میرا ہے۔ مورخ نے لکھا میرے سلطان نے صرف یوں نگاہ اٹھائی، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھانی تھی، میرات الاسرار پڑھ لیجئے یا کوئی اور تاریخ کی کتاب پڑھ لیجئے، اپنی زبان سے خواجہ خواجگان نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن اس نگاہ ابن علی میں اتنا جلال تھا کہ وہ حکیم یادگار غریب نواز کے جلال کی تاب نہ لا سکا، اور دیکھنے کے ساتھ ہی وہ تڑپ کر زمین پر گر کر بے ہوش ہو۔ اس کے جتنے ساتھی براتی ہیں سب پیچھے ہٹ گئے، یار یہ کتنا بڑا جادوگر ہے، یہ ہمارا کام پکا میں پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے پیچھے ہٹے وہ پڑا رہا، خادموں نے پانی چھڑکا، اٹھاؤ اٹھو صاحب اٹھو، تمہارا باغ ہے، کہاں سو گئے؟ اٹھے، اور اٹھتے ہی اللہ اکبر، پھر غریب نواز نے کچھ کہا نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کے قدم کو وہ چومنے لگا اور کہا حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ پھر غریب نواز نے اسے مرید بھی بنایا اور علاقے کی قطبیت بھی انہیں عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے، ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو جناب برا ہو تو بھلا ہو جاتا ہے، ایک نگاہ
ڈالتے ہیں بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے، ایک نگاہ ڈالتے ہیں بے روزگار صاحب روزگار ہو جاتا ہے، ایک نگاہ ڈالتے ہیں جاہل عالم بن جاتا ہے، ایک نگاہ ڈالتے ہیں جناب فقیر امیر بن جاتا ہے، ایک نگاہ ڈالتے ہیں غریب نواز کی ایک نگاہ کا کمال ہوتا ہے کہ کل تک وہ گنہگار ہوتا ہے، آج عابد شب زندہ دار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سرکار غریب نواز کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے صدقے متفیل سیدہ پاک کی پاکی بھی ہے، حسین شہید اعظم کا جلال بھی ہے، امام حسن کی بردباری بھی ہے، تنجتن پاک کا مکمل فیضان ہندوستان کی سرزمین پر کہیں دیکھنا ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ کو دیکھنا، جہاں بادشاہ تو بادشاہ، وزیر تو وزیر، فقیر تو فقیر، وقت کے کتب بڑے بڑے کج کلا اپنے تاجوں کو وہاں کی چوکھٹ پر جھکا کر یہی کہتے ہیں یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سفر فرماتے ہوئے آئے لاہور۔ اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا، لاہور ہندوستان میں تھا، لاہور ہندوستان میں تھا۔ پاکستانی اس بات پر فخر کر لیں کہ آپ ہمارے قبضے میں ہے، مگر اصل ہمارا ہی ہے۔ ایک سچے دیش بھکت ہونے کی وجہ سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے خون میں ہے، سنگ تھوڑی سکھائے گا ہم کو کہ ہمیں کس سے پیار کرنا ہے، کس سے پیار نہیں کرنا ہے۔ صاف لفظوں میں کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے، ہندوستان کو سونے کی چڑیا مغلوں نے بنایا تھا، انتظار کرو جب مہدی آئیں گے تو پھر ہم اسے سوار لیں گے۔ چلیے یہ جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بات چل رہی تھی سرکار غریب نواز کی، بات چل رہی تھی غریب نواز کی۔ ٹھیک ہے امام حسن کی بردباری غریب نواز کی نماز ہے، ورنہ ثابت کریری کا جلال کافی ہے سب کے لیے، لیکن جب بڑا موجود ہوتا ہے تو چھوٹا اختیار دکھاتا نہیں۔ ثابت کریری جانتے ہیں کہ جناب جب غریب نواز کی روحانیت موجود ہے تو ہمیں دم مارنے کی اجازت کیوں کر ملے، ورنہ سلطان مخدوم اشرف اکیلے کافی ہے سب کے لیے، بلکہ سلطان مخدوم اشرف کی چوکھٹ کا تو یہ قصہ موجود ہے جناب والا، ایک لڑکی لڑکا بن کے جا رہی تھی، سرکار مخدوم پاک کے آستانے کا یہ اصول ہے کہ ان کے اوپر مزار کوئی عورت نہیں جاتی، کئی ایک سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کو چڑھ کر اوپر جایا جاتا ہے، تو ایک لڑکی مرد کا لباس پہن کر پہلی یا دوسری سیڑھی پر چڑھی تھی، لوگوں نے سوچا لڑکا ہے، مگر ہاں جہاں انسان کی نظریں دھوکہ کھا جاتی ہے، نگاہ ولایت کبھی دھوکہ نہیں کھایا کرتی ہے، اور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اپنی قبر انور سے ایک جلال کی نگاہ ڈالی کہ وہ لڑکی جل کر وہی خاک ہو گئی، وہی جل کے خاک ہو گئی۔ غریب نواز کے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی، بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ بابا فرید، بابا فرید کے مرید و خلیفہ سرکار نظام الدین محبوب الہی، سرکار نظام الدین محبوب الہی کے مرید و خلیفہ سراج الدین اخی سراج، سراج الدین اخی سراج کے مرید و خلیفہ علاء الحق گنج نبات، علاء الحق گنج نبات کے مرید و خلیفہ سلطان اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ جب اتنے واسطوں کے بعد اتنا جلال ہے تو خود غریب نواز کے پاس کتنا کمال ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ غریب نواز سرکار بڑے بردبار شخص کا نام ہے، اپنی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی چوکھٹ پر آج ہی غیر مسلم آتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ آتے ہیں، بلکہ جناب سرکار غریب نواز کی زندگی میں بھی اپنے بھی آتے تھے، پرائے بھی آتے تھے۔ میرا خواجہ کبھی کسی کو رد نہیں کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا کہ جب خزانہ ختم ہونے کی ٹینشن نہیں ہے تو سمندر سے قطرہ نکال کر دینے کی ٹینشن کیا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال القصہ مختصر، بڑی مشقتوں کا سفر طے کر کے تقریباً کم و بیش 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف آوری، سرکار داتا صاحب کے آستانے پر حاضر آئے۔ حضرت علی بن عثمان اجمیری داتا گنج بخش کی بارگاہ میں 40 دن تک غریب نواز نے حاضری دی۔ کتنے؟ 40 دن تک، اور 40 میں پھر داتا صاحب کی زیارت ہوئی، اور پھر فارسی میں بول پڑے
गंज बख्श फैज आलम, मजहर नूर खुदा, नाकसारा पीरे कामिल, कामिलाना रहनुमा, सरकार दाता लाहौरी की शान में मनकबत की ये शेर पढ़ के सरकार गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला की सरजमीन की तरफ रवा दवा हुए। बहरहाल दोस्तों, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी बड़ी रोशन है, बड़ी वाज़ेह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें वो मकबूलियतें अता फरमाई है। मेरी औकात नहीं कि मिस अजीमुल मर्तबत शहंशाह की शान में कुछ अर्ज कर सकूं। सरकार गरीब नवाज जब अजमेर मोहल्ला की धरती पर तशरीफ लाए, हमारी तरह जनाब नारे लगा के हम कुर्सी के लिए भी नारे लगते हैं। गरीब नवाज सरकार जब आए हिंदुस्तान में तो किसी ने नारा नहीं लगाया। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो किसी ने फूल नहीं फैलाया। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो किसी ने कुर्सी नहीं लगाई। ये उनके सदक़े हैं कि आज हमारी मस्जिदें आबाद, मस्जिदों से हय्या अलस सलाह की सदाएं आ रही हैं। आज हम महफिल गरीब नवाज सजाए बैठे हैं। आज हमारे मिंबर आबाद है, आज हमारी मेहराब आबाद है, आज हमारे मदारिस आबाद है। ये सबका है तो या तो करबला के हुसैन का है या तो अजमेर के औलाद हुसैन का है। यानी एक लफ्ज में अगर कह दूं तो सबका फातिमा की चादर का है कि जनाबे वाला हम आप आबाद है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजमेर मोहल्ला की तरफ रुख फरमाया और अल्लाह अकबर, कितनी मशक्कतों का सामना किया। लोग पानी पीने नहीं देते थे। किससे तो कव्वालों की कैसेटों में आपने सुन रखे, वो में बयान करने का खूब कमाया कव्वालों ने करामत बयान कर करके, अपने तो अपने उधर वाले को बयान कर करके कमाने लगे। बहरहाल में मुमकिन नहीं उनका, अल्लाह उनको और बरकत दे। खुदा ने कहा है जब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज़ किया था मालिको मौला अहले अरब को रिज़्क़ अता फरमाना जो तेरे वफादार हो, तो कुरान में लफ्ज़ मौजूद है, रब ने फरमाया ए इब्राहिम जो वफादार नहीं होंगे थोड़ा उन्हें भी दे देंगे। बात में कर रहा था सरकार गरीब नवाज की, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन को तशरीफ लाए। जो मैंने पढ़ा और जो मेरा इल्म है, मुमकिन है रिवायात इख्तिलाफ के साथ हो सकती है। पहली अज़ान गरीब नवाज सरकार की जिंदगी में हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस्लाम गरीब नवाज से पहले आ चुका था। ये मैं पॉइंट क्लियर कर दूं। गरीब नवाज सरकार से पहले इस्लाम आ चुका था। गरीब नवाज सरकार से पहले केरल की तरफ इस्लाम था। एक रिवायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम खुद भी इस्लाम लेकर आए थे। फिर उसके बाद जनाबे वाला एक रिवायत के मुताबिक शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी सरकार गरीब नवाज से पहले तशरीफ आवर हो चुके थे। बहरहाल बात में सिर्फ इतनी करना चाह रहा हूँ कि गरीब नवाज सरकार ने जितनी ड्यूटी की है, जितना इस्लाम को गरीब नवाज से फायदा हुआ है, उतना किसी और से नहीं हुआ। इसीलिए सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाली ज़वात कुद्सिया में सबसे फहरिस्त अगर किसी का नाम आता है तो वो गरीब नवाज सरकार का आता है। अपने तो अपने पराए भी जिनके बारे में लिखते 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर जिसने मुसलमान किया हो। हमारी जिंदगियां गुजर जाती, हमारे हाथ में एक नहीं होता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी शख्सियत मौजूद है जो गिनाती नहीं मगर कई सौ लोगों को मुसलमान किए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बाहयात ऐसी नुफूस कुद्सिया। लेकिन गरीब नवाज का सर्विस रिकॉर्ड देखें आप, खिदमत मुस्तफीन मुस्तफा दे 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, तलवार कभी नहीं उठाई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस्सा मुख्तसर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साथ में है, अना सागर का तक है। बख्तियार काकी ने अजान दी, सरकार गरीब नवाज ने अना सागर के पानी से वुज़ू करके नमाज पढ़ी। मौलिक लिखता है जैसे अजान के कलिमात गए ना तो अना सागर के पास जो मंदिर था उसके महंत साथ दौड़ते हुए आए। ये कौन से अल्फाज हैं? हमने तो सुने नहीं, ये कौन से अल्फाज हैं? आए पूरा जत्था लेकर के हम जंग करेंगे, मगर जनाब जो काम पृथ्वीराज चौहान की बंदूकें नहीं करती थी, तलवारें नहीं करती थी, वो लोग ख्वाजा की निगाह कर दिया करती थी। पंडित जी को सिर्फ देखा वो बदल गया।
بدل گئے، والا چینج کر دیا، کہا حضور خدمت میں رکھ دیا، پوری ٹیم سرکار غریب نواز کی ہو گئی۔ یہ نظر کا کمال ہے۔ دیکھیے پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت دین مصطفیٰ کو شروع کیا، لیکن دوستوں ذرا تصور کریں کس قدر تکالیف برداشت کی۔ ایسا برا سلوک کہ اگر مرید پانی لینے کے لیے جائے تو کہا جانور پانی پئیں گے، آپ نہیں پئیں گے۔ جانور کی قیمت پرتھوی راج چوہان نے زیادہ دکھائی اور انسان مانو کی قدر کم کی۔ کیوں؟ صرف مذہبی تعصب کی بنیاد پر۔ مجھے معاف کرنا اگر کڑوا جملہ کہہ دوں، آج بھی پرتھوی راج چوہان کے طریقے کو فالو کیا جا رہا ہے، اور جانور کی جان جناب والا انسان کی جان سے زیادہ قیمتی مانی جا رہی ہے۔ مگر ہمارے لیے سرکار غریب نواز کی سیرت آئیڈیل ہے۔ غریب نواز سرکار کی سیرت پر عمل کرتے رہو، جب پرتھوی نہیں ٹکا تو کوئی اور کیسے ٹک سکتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا ہوں، مرید آ کر کہے کہ صاحب پانی 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 لینا ہے، کہا نہیں جانور پیئیں گے تم نہیں پی سکتے۔ بہرحال وہ کاسے کا قصہ آپ نے سنا، ایک پیالے میں بلا لیا ہے پانی، تجھے خواجہ اجمیری نے بلایا۔ میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ پانی نے اپنا مقدر سمجھا، پتہ نہیں سرکار غریب نواز کی زیارت ہو نہ ہو، پتہ نہیں میری چوکھٹ پر میرے کنارے آئے نہ آئے، آج مقدر نے یاوری کی ہے، چلو ہم ہی غریب نواز کی زیارت کر لیتے ہیں۔ پانی فوراً ایک کاسے میں آیا، دو چیزیں، تاکہ رب مالک حقیقی ہے جو اس کو راضی کرے، دنیا اس کی غلام ہوتی ہے، یہ بھی ثابت ہو جائے اور ہم اہل بیت مصطفیٰ کی زیارت کر لیں۔ اسی لیے پانی خادم کے ساتھ چل پڑا۔ غریب نواز سرکار نے امام حسین کے اختیار کو بھی کلیئر کیا کہ دیکھو میں بھی جا سکتا تھا کنارے، پانی نہیں گیا، خادم کو بھیجا، میں خود نہیں گیا تاکہ لوگ یہ نہ کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے حسین کو فرات تک جانے نہیں دیا۔ اگر حسین جاتے تو ایک پیالے میں سب لے آتے، اگر حسین جاتے تو ایک پیالے میں سب لے آتے، نہیں بلکہ خادم کو بھیج کے دکھایا۔ عباس علمدار گئے، یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کی محبت تھی، ورنہ اگر حر بن یزید ریاحی جا کر بھی اس نہر فرات سے کہتے فرات تجھے حسین بلاتے ہیں، تو جب کئی صدی بعد انا ساگر دوڑتا ہوا اپنی انا چھوڑ کر آتا ہے تو فرات پر تو احسان علی مولا تھا، وہ اور بذات خود دوڑ کر آتا۔ لیکن دنیا والوں بات صرف اتنی کرنی ہے کہ اگر حسین پانی پی لیں گے تو 22,000 تو کیا 44,000 کا لشکر جرار کم پڑ جائے گا، اور حسین کی جو ڈگری ہے جو انہیں شہید اعظم بنائے گی وہ تاج انہیں نہیں مل پائے گا۔ اسی لیے صبر و رضا کا پیکر بن کر حسین ابن علی خود نہیں گئے، اور عباس علمدار نے یہ نہیں کہا پانی چل، یہ نہیں کہا، عباس علمدار بھی کہتے تھے پانی چل، تو میرا عشق کہتا ہے مشکیزے میں سارا فرات آ جاتا ہے۔ یہ چلانا تو دور کی بات ہے، وہ پہلے جا کے دریا کو چیک کرتے کہ پانی کہاں چلا گیا، لیکن نہیں، جہاں ضرورت صبر کی ہوتی ہے وہاں صبر دکھانا ہے، جہاں ضرورت اختیار دکھانے کی ہے وہاں اختیار دکھانا ہے۔ سرکار غریب نواز حسینی شہزادے سے اللہ نے یہ کرامت دکھوائی تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا والوں جب کئی پشتوں کے بعد پوتا اتنا طاقتور ہے تو رشتے میں لگنے والے دادا اصغر کے اختیار کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ برادران ملت اسلامیہ بعد میں غریب نواز کے اختیار کی کر رہا تھا، بہرحال انا ساگر سوکھ گیا، غریب نواز سرکار کا خادم لے کے آ کے حضور ساگر ہی لیا ہے جنت تو روایت کے مطابق 1 آیا 2 آیا 3 آیا، غریب نواز سرکار فرماتے بیٹھ جا، وہ بیٹھ ہی جاتا، خود ہی نہیں پاتا۔ دوسرا راجہ کی طرف سے ایک بندہ آیا، راجہ کا غلام آیا، پرتھوی راج چوہان اس وقت کا راجہ تھا، آیا، آنے کے بعد کا پانی واپس لے کر بیٹھ جاتا، وہ بھی بیٹھ گیا، اٹک گیا، وہ بھی چپک گیا، اللہ جانے کیا ہو رہا، اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے، جو بیٹھ جاتے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا دیکھیے ذرا سا، سرکار غریب نواز سے کہا جائے یہ اونٹوں کی بیٹھنے کی، یہاں جانور بیٹھیں گے، آپ اٹھ جائیں یہاں سے، اچھا ٹھیک ہے اونٹ بیٹھیں گے،
چلے گئے، وہ بیٹھے ہی رہ گئے صاحب آپ نے سن رکھا ہے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ اٹھنے کا نام نہ لے، وہ کہتے ہیں تو بیٹھ جا تو وہ اٹھ نہیں پاتا۔ اتنا تو کم سے کم 900 سال میں سیڑھیاں دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ غریب نواز جسے چاہیں بٹھائیں جسے چاہیں اٹھائیں۔ اگر غریب نواز سرکار بٹھانے پر آئے تو کہتے ہیں اونٹ بیٹھیں گے، تو جب تک آپ نے قصہ سنا ہے نا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے۔ یہ پرتھوی راج چوہان کے پاس وقت گیا، کہا حضور مار مار کے تھک گئے، اونٹ نہیں اٹھتا۔ پنڈت جی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ماجرا کیا تھا؟ کہا ایک کوئی فقیر تھا، اس کو ہم نے اٹھایا تھا۔ کہا جاؤ اس کو تلاش کرو، جب تک وہ نہیں کہے گا تم کسی قیمت میں اونٹ اٹھا نہیں سکتے ہو۔ جناب ہم نے نہیں کہا، اتہاس پڑھو، تم نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ جب غریب نواز سرکار کو تلاش کیا گیا، جنگل میں خواجہ ملے، اجمیر کے راجہ ملے، ہاتھا جوڑی کر کے کہا رہے وہ کہہ تو اونٹ اڑ جائے، نہیں بیٹے بیٹے کا اٹھ گئے، یہی بیٹے بیٹے کا اٹھ گئے۔ اب اٹھ گئے، جہاں جا کے نے کہا اونٹ کھڑے ہیں۔ اب وہ جنگل میں بھی رہے، پھر بھی ہندوستان کی کسی کونے میں کہاں کس نے بٹھانا ہے، کہاں اٹھانا ہے، یہ اختیار ہے۔ لیکن کمزوری کہاں ہے کہ ہمارا نیٹ ورک غریب نواز سے کمزور ہو۔ کمزوری یہاں ہے کہ ہم غریب نواز کو وفا کرنے میں غریب نواز سے وفا کرنے میں سستی کر رہے ہیں۔ کمزوری یہاں ہے کہ ہم سوچتے ہیں 400 فٹ کی چادر چڑھا دو غریب نواز راضی ہو جائیں گے، ہم سوچتے ہیں پیدل اجمیر چلے جاؤ غریب نواز راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ میں اپنی بساط علمی کے مطابق عرض کروں، 2 آدمیوں کو نماز پڑھنے کے لیے روز لے آؤ، انشاءاللہ غریب نواز راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ غریب نواز کا مشن ہے یہ کہ لوگ مسجدوں کو آباد کریں، غریب نواز کا مشن ہے یہ، ان کے آنے کا مقصد ہے یہ کہ لوگ اللہ کو یاد کریں۔ آپ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لائیں گے۔ اجمیر کے خواجہ جودھپور کو بہت اچھے سے دیکھتے ہیں، یا جو ہندوستان کے ہر خطے کو دیکھتا ہے وہ اپنے اسٹیٹ کو تو بدل گیا ہوا، فخر کے ساتھ کہتے نا ہم اس راجستھان کے بسنے والے ہیں جس راجستھان میں سرکار غریب نواز آرام کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں بات کر رہا تھا غریب نواز سرکار کی، تو اختیار غریب نواز تو بہرحال ترقیوں کی منزلوں پر تھا، اور دیکھیں آخرکار پرتھوی خود آیا اور ڈپلومیٹک اسٹائل میں بات کرنے لگا، کہا آپ تو اللہ کے بندے ہیں، نیک سیرت آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، دیکھو پانی ختم ہو گیا، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، انا ساگر ہی سب کچھ تھا اس دور میں، لوگ پیتے بھی اسی سے نہاتے بھی، اور ایک معاملہ اور تھا اس کے ساتھ معاملہ اور تھا، کتنے بھی پاپ کر کے جاؤ اس میں ڈبکی لگا لو گے پاپ ختم ہو جائے، اس دور میں یہ بھی تھا، ٹھیک ہے اب تو پتہ نہیں شاید نہیں ہے، اس دور میں یہ تھا۔ بہرحال انا ساگر مرکز تھا ان لوگوں کا، اور سارا پانی بزرگ لے گئے، اب کریں تو کریں کیا؟ بادشاہ خود آیا، ایسی ایسی بات، آپ تو نرم دل ہے، آپ واپس کر دیں۔ غریب نواز سرکار خاموش تشریف فرما، پرتھوی کہنے لگا آپ تو اللہ کی مخلوق کو، مالک کی مخلوق کو کیوں پریشان کریں گے؟ دیکھیے جانور پریشان، انسان پریشان، آپ پانی واپس کیجیے۔ نرم دل خواجہ نے فرمایا جاؤ پیالہ واپس ڈالو۔ کیسے آیا تھا کیسے گیا کسی کو پتہ نہیں، کیسے آیا تھا کیسے گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے آیا تھا کیسے گیا، بس اتنا ضرور پتا ہے کہ ہاں انا ساگر سوکھا ضرور تھا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ اختیار ہے، یہ سرکار غریب نواز کا اختیار، انا ساگر کے تٹ پر رب کعبہ کو سجدہ کیا، اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے نغمے سنائے جانے لگے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی، حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پرتھوی راج چوہان سے شہاب الدین محمد غوری کی جنگ ہوتی ہے، شہاب الدین 16 مرتبہ غالباً ہار گیا، شہاب الدین غوری کئی مرتبہ ہار گیا، اور جب آخری بار ہارا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے یہاں تھا،
کے حوصلے پست ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے ایک مکڑی کو دیکھا، اس کو مکڑی کو یا چینٹی کو، وہ دیوار پہ چڑھتی ہے گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، آخرکار ایک بار ایسا آتا ہے کہ وہ دیوار پہ چڑھ جاتی ہے۔ اس قدر پرتھوی راج چوہان نے اس کو شکست دی تھی کہ اس کا سارا لشکر تہس نہس ہو گیا، کیونکہ پرتھوی نے دھرم کے نام پر سب کو ایک کر لیا، سوائے قنوج کے راجا جے چند کے، سارے کے سارے تقریباً پرتھوی راج چوہان کے ساتھ آ گئے۔ قنوج کا راجا جے چند جو تھا وہ پرتھوی کا سسر کا، میں نے اس دن بھی بتایا، اس کی بیٹی سنیوگتا کو پرتھوی اٹھا کے لایا، اسی لیے وہ جناب ناراض تھے، ناراضگی کی اچھا قنوج کا وہ راجا تھا۔ اب شہاب الدین محمد غوری نے جب اتنی شکستیں کھائی کہ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جلال میں پرتھوی راج چوہان کو کہا تھا پتھورا رائے را گرفتار کر دے و لشکر اسلام را سپر دے، ہم نے پرتھوی کو گرفتار کر دیا اور اسلام کے لشکر کو سونپ دیا، اسلامی لشکر کو سونپ دیا۔ غریب نواز کا یہ جملہ ہے، ہم نے اسلام کے لشکر کو پرتھوی کو گرفتار کر کے سونپ دیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے شہاب الدین غوری نے نہ جانے کن کن مصیبتوں کا سامنا کر کے ایک نئی فوج تیار کی اور اپنی فوج کے ساتھ وہ واپس ہند پر آکرمن کرنے لگے، حملہ کرنے لگے۔ پرتھوی راج چوہان نے مذہب کے نام پہ سب کو جمع کیا اور جمع کر کے پرتھوی راج چوہان نے مقابلہ شروع کیا شہاب الدین محمد غوری کا۔ اب دیکھیے آپ، تاریخ بیان کرتی ہے کہ جے چند جو تھا وہ غوری کے ساتھ ہی گیا، اس نے اپنی فوج غوری کے سپورٹ میں ڈال دیا اور اس نے تمام راز پرتھوی چوہان کے اس کو بتا دیے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ پرتھوی راج چوہان کی فوج بیچ میں، پرتھوی راج چوہان کی فوج بیچ میں، پورے ہندوستان کے کم و بیش جتنے بادشاہ کے کم و بیش سارے راجاؤں کو اس نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہو۔ دلی اس کا پایہ تخت تھا۔ سنیے، اب اس نے جب جمع کیا، ادھر سے راجا جے چند کی فوج، ادھر سے شہاب الدین غوری کی فوج، اب بیچ میں پرتھوی راج چوہان کی فوج۔ اب جب کھلبلی مچی تو کہا کہ اتنی بار ہم مار چکے ہیں، اس بار اور غوری کو مار کے ختم کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سپر ہیرو بننے کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ آتم وشواس کی وجہ سے سب ختم کر لوں گا، اتنی بار تو ہرا چکے ہیں، اب کی بار پھر نہ ٹھوک دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ سپاہیوں کو کیا پیچھے، فوج ان کی بہت زیادہ تھی، انہوں نے سوچا بھی چند لوگ ہیں مٹھی پر ختم ہو جائیں گے، ادھر یہ سوچ کے آئے تھے آج تو آر ہے یا پار ہے، اب یا تو کٹ جائیں گے یا تو ہند لے کر جائیں گے، اتنا تھا۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو آگے کر دیا پرتھوی راج چوہان نے۔ جب یہ تاریخ ہندوستان سنا رہا ہوں میں آپ کو، ہاں اس سیریلوں میں جو پرتھوی راج چوہان کو دکھایا جاتا ہے اس میں گڑبڑی ہے، اور پی اے ایم میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی گڑبڑی ہے۔ میں آپ کو صحیح تاریخ سنا رہا ہوں، سنیے۔ جب پرتھوی راج چوہان کی فوج پھنسی، انہوں نے اپنے سپہ سالاروں کو آگے کیا، فوجیوں کو پیچھے کیا، کمانڈر تلوار لے کر آگے آئے، ادھر شہاب الدین غوری کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمانڈر مار دیے گئے، اور جب کمانڈر مارے گئے تو فوج آٹومیٹکلی سرنڈر ہو گئی۔ جب فوج سرنڈر ہوئی، شہاب الدین غوری نے، شہاب الدین محمد غوری کی فوج نے قدم آگے بڑھایا، پرتھوی راج چوہان کے منہ میں رسی ڈالی اور پرتھوی راج چوہان کو جناب والا رسی سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ القصہ مختصر، غریب نواز سرکار اس وقت اجمیر مولا کی سرزمین پر جلوہ بار تھے۔ یہ جنگ مکمل ہوئی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، نماز پڑھنے کے لیے غوری مسجد کی طرف گئے، اور جب اذان سنی تو اس طرف گئے، یہ مسجد ہے، اللہ اکبر، کہا اسلام آ چکا ہے، کہا ہاں اسلام آ چکا ہے، کہا کون لایا ہے، کہا وہ فقیر جو مصلی امامت پر بیٹھا ہے، نماز سے سلام پھیرا۔ جب نماز مکمل ہوئی، غوری کی نظر میرے خواجہ پر پڑی، کہا اللہ کی عزت کی قسم، یہ وہی بزرگ تو ہے جو خواب میں آ کر کہتے تھے غوری آ ہندوستان تیرے حوالے کیا، آؤ ہندوستان تمہارے حوالے کیا جاتا ہے۔ تب کہا
شاعر میں بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم، آنے واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ بہرحال دوستو، آخرکار پرتھوی صاحب کو قید کیا گیا۔ بہرحال تاریخ پھر کبھی سنیے گا یا پڑھ لیجیے گا بالکل تاریخ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان غوری پر۔ میں عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی فضا کو معطر کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرے خواجہ غریب نواز کا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، انہوں نے محبت کا سبق، اتحاد کا سبق پرسکون انداز میں زندگی گزارنے کا درس ہمیں پڑھایا ہے، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کبھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا، کبھی سرکار عالم کی سنتوں کی مخالفت نہیں کی، کبھی سرکار عالم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کی مخالفت نہیں کی، کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ رات رات بھر ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر، خیمے کے اندر سے اللہ کی ضربیں لگائی جاتی، اور پھر کمال ایسا دکھایا کہ کسی کو قطب الدین بختیار کاکی بنایا، کسی کو حمید الدین ناگوری بنایا، جدھر نظر ڈالی ادھر نظر کمال کرتی چلی گئی، اور میرے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ غریب نواز بہت ہی روشن اور بہت ہی پھیلی ہوئی ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ پھر کبھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پر گفتگو عرض کروں گا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ سرکار خواجہ خواجگان نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ میں اجمیر کا خواجہ ہو کر بھی اللہ کے خوف سے لرزتا ہوں، تم بھی خدا سے ڈرا کرو، اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کرو، اپنے مولا کو راضی کیا کرو، اپنے رب کو راضی کیا کرو۔ ادب غریب نواز سرکار سے سیکھو۔ وہ بات جو میں نے وعدہ کیا تھا بھول گیا، اس کو بھی بتا دو۔ میں بات کر رہا تھا سرکار غریب نواز کے ادب کی، میں نے کہا تھا ابھی بیان کرتا ہوں پھر بھول گیا۔ دیکھیے یاد آ گیا، یہ فیضان غریب نواز ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مرشد کے ساتھ جب بھی جاتے، ہاتھ باندھ کر پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، اور سامان اپنے کندھے پر اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اتنے مجاہدات خواجہ عثمان نے کروائے کہ نہ جانے کیا کیا ان کی نگاہ بصیرت کو دکھایا۔ لیکن دوست ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کو درس دے رہے ہیں، دائنی طرف دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر درس دیکھتے ہیں، تربیت کریں، پھر دائنی طرف نظر جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ کے سبق پڑھانے لگ جاتے ہیں، پھر دائنی طرف نظر جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مریدوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سرکار بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ آخر ایک منظور نظر مرید پوچھنے لگا، جس کو اپنی زبان میں منہ لگو مرید کہا جاتا ہے۔ عرض کیا حضور یہ کیا وجہ ہے، آپ بار بار کھڑے ہو رہے تھے دائنی طرف دیکھتے؟ اللہ اکبر، ادب سیکھو ادب۔ غریب نواز فرماتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے دائیں طرف میرے مرشد گرامی عثمان ہارونی کا مزار ہے، میں اس طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے مرشد کے مزار کا خیال آتا ہے، میں مرشد کے مزار کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مزار سامنے نہیں ہے، مزار سامنے نہیں ہے، نہ جانے کتنے کوس دور ہے، لیکن اس طرف ہے، اس طرف ہے۔ اس لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر اپنے مرشد کو یاد کیا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم کی سنت، مجھے دیکھیں کیا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو درس محبت، درس امن، درس اتحاد دیا، اور یہ بتایا کہ دین مصطفیٰ کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنا ہو یا پرایا اس کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آؤ۔ ہمارے لیے غریب نواز کی چوکھٹ آئیڈیل ہے، ہمارے لیے غریب نواز سرکار آئیڈیل ہے۔ ہم جناب والا سرکار غریب نواز کے طریقے پر چلنے والے مسلمان ہیں، جس کو صوفی سنی مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غریب نواز کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی ذات کے ہاتھ میں کبھی تلوار
تلوار نہیں دیکھی گئی، ہمیشہ اپنے کردار سے لوگوں کو سرنگوں کرتے رہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہمیں وہ کردار اپنانا ہے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار ہے، ہمیں ان اطوار کو اپنانا ہے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اسی لیے دوستوں، اپنی زندگی کو ذرا سا تبدیل فرماؤ اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، پیشانیوں کو سجدے سے مزین کرو، رب کعبہ کے محبوبین کو راضی کرنے کی کوششیں کرو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔